علی بھائی، مرد کا عورت کو اپنے تمام معاملات شوہر کے یعنی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ یعنی اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، عورت کو پورا خرچہ بھی دے رہا ہے، پاکٹ منی بھی مل رہی ہے، ساری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور عورت کہتی نہیں مجھے ایک ایک بات بتائیں؟ بتانی چاہیے، کیوں نہیں اچھا، بتانی چاہیے؟ ٹھیک ہے. بیوی سے زیادہ کوئی قربت کا رشتہ ہو نہیں سکتا. پلس کل کو اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو وراثت تو پیچھے تقسیم ہونی ہے نا، تو بیوی کو ایک ایک بات پتہ ہونی چاہیے. میں نے تو ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل بھی اپنی بیوی سے شیئر کی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. فائنینشیل معاملات بھی، سوشل ایشوز بھی، کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے. ہاں، جو ایسی باتیں جو عورتوں سے متعلقہ نہیں ہیں، جو آپ کے مرنے کے بعد ان سے متعلقہ نہیں ہوں گی، وہ آپ انہیں ڈسکس نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، تو ضروری نہیں آپ اپنی بیوی کو بتائیں. یا آپ کسی اپنے ریلیٹیو کی مدد کر رہے ہیں لیکن بیوی کے اخراجات آپ پورے کر رہے ہیں. عورت چونکہ ایک دنیا کا متاع ہے نا، اس کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ سارا مال میرے اوپر لگے. تو بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے روک دے. اس خطرے کے پیش نظر آپ اس طرح کی چیزیں ضرور چھپا لیں. باقی جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، وہ ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے. موبائل کا بھی پاسورڈ پتہ ہونا چاہیے. یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. ہاں، وہ تو میں نے ناظر علی بھائی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ بھائی اگر آپ مخلص ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. میرے سے بھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں میں نے پوچھا تھا، آپ نے بڑا سپر کلیئر کیا تھا. بالکل کریں، میرے خیال ہے میاں بیوی اتنے کلوز ہیں، کیوں نہیں بلکہ آپ تصور کریں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہوتی. میرے لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میاں بیوی جس لیول پہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان کے اتنا قریب نہیں ہو سکتا. تو پھر باقی چیزیں تو بڑی چھوٹی ہیں. تو میرا خیال ہے جب آپ اتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یک جان دو قالب والی بات ہونی چاہیے. میاں بیوی کو ایک ایک چیز شیئر کرنی چاہیے. اور اگر یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو یہ رشتہ یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تو رشتہ نہیں ہے، ایک خاندانی نظام ہے. اس میں ایک ایک چیز آپ کو ڈسکس کرنی ہوگی. ہاں، جن معاملات میں آپ کو خطرہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی تو یہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جائے گی اور آپ کے مشن میں رکاوٹ بنے گی، ابھی اس کی اس لیول کی گرومنگ نہیں ہے، وہ چیزیں آپ ضرور ڈسکس نہ کریں، کیونکہ عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے ان کو مضبوط دل کا کر لیا ہے تو آپ ضرور چیزیں ڈسکس کریں. علی بھائی، شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے؟ سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں. جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ان کی عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور چونکہ مرد ڈومیننٹ ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں. وہی بات اولاد کے معاملے میں اور سیکس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا ایک حکمران نگہبان ہے اپنی رعایا کے اوپر، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. پھر فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بیوی سے اپنے مرد کی دولت اور اولاد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ساتھ خیانت والا معاملہ نہیں کرے. میرا خیال ہے ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. میں نے جو اتنی مختصر گفتگو کی ہے، ایک حدیث کے اندر سب کچھ آ گیا کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہنا ہے، ایک دوسرے کی ہیومن ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع حاصل کرو. اسے سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے. یعنی عورتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی نیچر ایسی ہے، بائی نیچر اللہ نے بنایا ہے، اس کا قصور نہیں ہے جی، اس کو اللہ نے بنایا ہے. یہ سیفٹی والو ہے کہ وہ غصہ بھی جلدی کھاتی ہے اور ٹھنڈی بھی جلدی ہو جاتی ہے. کہ اگر پوری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو نا، اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف تم سے اسے پہنچے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ تمہیں کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. اچھا یہ دیکھیں یہ حدیث مجھے تو اتنا صبر دیتی ہے. مجھے کبھی اگر خدا نہ خواستہ اپنی بیوی سے کوئی تکلیف آئے نا اور وہ اس طرح کا کوئی جملہ بول دے
تو میں اس کے جواب میں غصے میں نہیں آتا, میں ہنستا ہوں اور کہتا ہوں صدق رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں الحمدللہ, میں تو اپنے نبی کو یاد کر پہلے ہی بتا دیا گیا. ظاہر ہے دیکھیں پہلے آپ کو پتا ہو تو آپ کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ.